ہو چکی ہے، جہاز آ جا رہے ہیں، یہ تو رات کو بھی آتے رہتے ہیں اور جاتے رہتے ہیں، اور بہت ہی اچھا موسم ہے۔ بالکل لاہور میں اس وقت کلیئر اسکائی ہے، کھلا موسم جسے کہتے ہیں، کوئی سردی شردی نشتا دیر خا موسم دے اور گرمی لاڑا بس گرمی راڑا کہنا ما تو خدا کاری کہ بس اس با دیر زر گرمی راشی اور بیا چی گرمی راشی نو بیا روزی نا کنا بس ہم ال تک کے ناستے بیا گرمی راشی اور بجلی لڑاشی اور بجلی خوصو نشتا، بجلی خو مرضی کی مالک ہے نا۔ آج کل سردیوں میں کیوں بجلی جا رہی ہے، مجھے یہ بتائیں نا آپ، یہ ہو کیا رہا ہے؟ واٹ از گوئنگ آن ان پاکستان؟ کیا کر رہے ہیں یہ لوگ؟ کدھر سے آئے ہیں یہ لوگ اور کیوں نہیں جاتے یہ لوگ؟ کیوں ہمارے اوپر مسلط ہیں یہ لوگ؟ اللہ تعالیٰ رحم کرے ہمارے اوپر، ہے نا۔ تو دن تو گزارنے ہیں اور زندگی بھی گزارنی ہے اور چلتی جا رہی ہے زندگی۔ کام شروع ہو گئے ہیں اور ابھی جو ہے تو ہمارے ہاں بہار نہیں آئی، میرا جو لون ہے وہ ابھی کافی بیچارہ اداس ہے اور ابھی یہ چاہ رہا ہے کہ ادھر اور کوئی پھول لگائے جائیں۔ تھوڑے تھوڑے پینزیز بس میرے نکل آئے ہیں پیارے پیارے سے، اور یہ میں نے ایک پھول رکھا ہے، نظر آ رہا ہے، یہ میرے کپڑوں کے ساتھ میچ بھی کر رہا ہے، اور یہ واحد گلاب ہے جو ابھی نکلا ہے۔ تو یہ گلاب دیکھیں، بس آپ اس گلاب کو ہی دیکھتے رہے پیارا ہے نا، کتنے پیارے کلر کا ہے یہ۔ میں پچھلے سال نہیں، ابھی لائی تھی، یہ دسمبر میں غالباً لائی تھی، اور ابھی نکل آیا ہے، اور بھی نکلنے والے ہیں، پھول نکلنے والے ہیں لیکن ابھی نکلے نہیں ہیں، تو نکل آئیں گے یہ بھی ہیں جی۔ تو آپ سے ایک چھوٹی سی شاعری کروں میں، دل کر رہا ہے، میں نے کہیں سے لکھی تھی، مجھے اچھی لگی۔ جو تم مایوس ہو جاؤ تو رب سے گفتگو کرنا، وفا کی آرزو کرنا، سفر کی جستجو کرنا، یہ اکثر ہو بھی جاتا ہے کہ کوئی کھو بھی جاتا ہے، مقدر کو برا جانو گے تو یہ سو بھی جاتا ہے۔ اگر تم حوصلہ رکھو، وفا کا سلسلہ رکھو، جسے تم خالق کہتے ہو تو اس سے رابطہ رکھو۔ میں دعوے سے کہتی ہوں کبھی ناکام نہ ہوگے، جو تم مایوس ہو جاؤ تو رب سے گفتگو کرنا۔ کتنا اچھا ہے نا جی۔ وعلیکم السلام اقرا، مشتاق، صفیہ احمد، کیا حال ہے؟ گڈ مارننگ سیمی آنٹی، آپ کو عمرے کی بہت بہت مبارک ہو، دعاؤں میں یاد رکھیے، دعاؤں میں آپ لوگ سب یاد ہیں، اور جب میں دعا کرتی ہوں تو میں اس میں کہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرے جتنے بھی گروپ کے ممبران ہیں اور جنہوں نے مجھے فون کیا اور میسیجز کیے، اللہ تعالیٰ ان کی ساری دعائیں قبول فرما دے۔ لیلا حسن، واہ واہ پسند آیا ہے نا، مجھے اچھا لگا، میں نے کہا میں آپ لوگوں کے ساتھ یہ بھی شیئر کروں۔ تو اللہ سے امید لگانی ہے ہم نے، اور کرنا کیا ہے، کیونکہ اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، سمپل سی بات ہے، اتنی سمپل، اگر ہمیں یہ سمجھ آ جائے تو ہماری ساری پریشانیاں دور ہو جائیں۔ وعلیکم السلام لیلا حسن، بہت پیاری نظم ہے، کہہ رہی ہیں لیلا حسن، تو شکریہ آپ کا، بس میں نے آپ کے لیے ہی لکھ لی تھی، اور میں ابھی باہر آ گئی، میں نے کہا آج تو جمعہ ہے، آپ لوگ جمعے کی تیاریاں بھی کر رہے ہوں گے، ہے نا اپنے اپنے کام کر رہے ہوں گے، تو میں نے کہا چلے میں دو باتیں تو آپ کے ساتھ کر ہی لوں۔ میں اسلام آباد میں ہوں، بشرا طارق کہہ رہی ہیں میرا جنوری میں کافی روزز لگے ابھی بھی ہیں، میں آپ کو میسنجر میں سینڈ کروں گی۔ میسنجر میں کیوں سینڈ کریں گی، آپ ہمارے گروپ میں سینڈ کریں، سارے دیکھیں گے۔ آپ لوگ جو کچھ مجھے میسنجر میں سینڈ کرتے ہیں نا، اپنی پیاری پیاری چیزیں، اپنے لان کی تصویریں، اور بھی مجھے لوگ بھیجتے رہتے ہیں، تو گروپ میں بھیجا کریں، تو سب دیکھیں گے اور پتہ چلے گا کہ اور لوگ جو ہیں انٹرسٹڈ ہیں۔ بالکل بشرا طارق آپ صحیح کہہ رہی ہیں، میں جب ابھی بھائی کے پاس گئی تھی نا عمرے کے لیے، تو ان کے گھر میں باہر اتنے روزز لگے ہوئے تھے، اتنے گلاب، تو یہاں بھی اب شاید آ گئے ہوں، بھی میں جاؤں گی، میں نے اصل میں کل جانا تھا، کل میرا پلان تھا۔ اصل میں میرا مسئلہ پتہ ہے کیا ہے، آپ لوگوں کا بھی ہو سکتا ہے یہ مسئلہ ہو بھی سکتا ہے نہیں بھی ہو سکتا، میں جو نا ایک تیر میں کوئی 3 4 شکار کرنے کی عادی ہوں۔ تو کل نا شام کو مجھے کسی نے کھانے پہ بلایا تھا DHA میں، ہماری بہت پیاری ممی جان ہیں، تو ہم سب فیملی والے وہاں جا رہے تھے، تو میں نے سوچا کہ میرا یہ ایک تصویر میں نے فریم کے لیے دی ہوئی تھی، خانہ کعبہ کی بہت بڑی پیاری تصویر ہے، پرانی ہے، بھائی لا کے دی تھی بھائی نے امی کو، تو وہ نا ذرا سلپ کر گئی اور اس کا شیشہ اور وہ فریم تھوڑا سا ٹوٹ گیا، تو وہ میں نے دیا ہوا تھا 2 3 دن سے، تو اس کا صبح فون آیا کہ باجی وہ آ کے لے جائیں، وہ تیار ہو گئی ہے، تو میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، تو اتنے میں پتہ چلا کہ رات کو کھانے پہ جانا ہے،
تو میں نے کہا کہ اچھا وہ بھی لے لوں گی، تھوڑا سا فروٹ بھی لے لوں گی، اور جا کے اپنے تھوڑے سے جو ہے نا پودے بھی لے آؤں گی، کیونکہ یہ سارا کچھ ادھر قریب قریب ہی ہے، تو ایک ہی تیر میں شکار کر لوں گی اور ساتھ میں نے تھوڑی کھجوریں، پانی، جائے نماز اور ایک چھوٹی سی تسبیح رکھ لی اپنی چھوٹی بیٹی کی جو سسرال ہے وہ یہاں ہوتی ہے، تو وہ بھی قریب ہی تھا، ساتھ ہی میں تھا، یعنی کہ یہ ایک ہی سڑک سے مجھے گزرنا تھا۔ میں نے کہا یہ سارے کام میں کر لیتی ہوں، تو میں نکلی۔ تو پہلے تو میں نے کہا کہ میں تصویر لے لوں، یہ نہ ہو کہ وہ بند ہو جائے، اس نے کہا تھا 7:30 سے پہلے آ جائے، تو میں 6:30 چلی گئی، وہ تو لے لی اس سے۔ تو اس کے بعد میں نے فون کیا خدا کی ساس کو، نعیم کو، میں نے کہا میں آ جاؤں؟ کہتی بالکل آ جاؤ میں نے سوچا تھا میں وہاں بیٹھے بیٹھے بس ان کو کھجوریں پانی پیش کروں گی، اور اس کے بعد میں اپنے پودے لوں گی، اور پھر میں اس کے بعد چلی جاؤں گی کھانے پہ۔ 7:30-8 بجے تک انہوں نے کہا تھا آ جائیں، تو وہ تو انہوں نے بٹھا ہی لیا کہتی بیٹھو آرام سے، تو یہ کھا لو وہ کھا لو۔ میں نے کہا میں نے کھانا تو کچھ بھی نہیں ہے، میں نے تو کھانے پہ جانا ہے، تو اگر میں نے یہاں پر کچھ کھا لیا تو پھر کیا بنے گا؟ ویسے بھی میں مونگ پھلی کھا کے گئی ہوئی تھی، اور آپ کو پتہ ہے مونگ پھلی کتنی مزے کی ہوتی ہے، اور اگر نہیں پتہ تو بڑے افسوس کی بات ہے، کیونکہ مونگ پھلی بڑی مزے کی ہوتی ہے، اور جب وہ شروع ہو جائے تو پھر ختم نہیں ہوتی تو وہ کھا کے گئی تھی میں۔ صفیہ اخوند کہہ رہی ہیں آپ کو عمرے کی ادائیگی بہت مبارک ہو، نظم بہت پیاری تھی، اس وقت میں بہت اداس تھی، آپ کی نظم سن کر اچھا لگا۔ صفیہ اخوند آپ کیوں ناراض ہیں اور کیوں اداس ہیں؟ اللہ نہ کرے آپ اداس ہوں۔ دیکھیں یہ اداسی جو ہے نا، یہ یہاں دماغ کا فطور ہے دماغ کا قصور ہے، تو آپ ایسے کیا کریں نا، بس آپ میری ویڈیوز دیکھ لیا کریں اور خوش ہو جایا کریں، کیونکہ میں دیکھیں خوشی خوشی کی باتیں کرتی ہوں۔ آج صبح مجھے ایک بہت پیاری پیاری بچی کا میسیج آیا میرے گروپ کو، اس نے آج صبح جوائن کر لیا، اور مجھے کہتی ہے کہ مجھے آپ کی باتیں بڑی مزے کی لگی اور میں نے آپ کے گروپ کو آج جوائن کر لیا ہے۔ تو جب ایسی باتیں کوئی کرتا ہے تو آپ اور موٹیویٹ ہوتے ہو، تو میں اور موٹیویٹ ہو گئی۔ حالانکہ میرا کوئی پلان آج نہیں تھا آنے کا، بس میں ایسی آ جاتی ہوں کسی وقت جب میرا دل کرتا ہے، تو میں خوش ہو گئی۔ میں نے کہا کہ اچھا اس کو اچھی لگتی ہے میری باتیں، تو چلے میں آپ جیسے لوگوں کو جو تھوڑے تھوڑے اداس ہیں، تھوڑے تھوڑے افسردہ ہیں، کسی مسئلے میں پھنسے ہوئے ہیں، تو میں آ جاتی ہوں اور آپ کو خوش کر دیتی ہوں۔ تھینک یو صفیہ خند فار یور ہارٹ، اتنا پیارا ہارٹ ہے، تھینک یو۔ اور ہارٹ ایک دوسرے کو بھیجتے رہیں اور ایک دوسرے سے پیار محبت کرتے رہیں۔ یہ دیکھیں کل مجھے جو ہے نا میری جو ہے کیا اس کو کہیں گے، بہن نہیں سوری، جو میری بیٹی کی ساس ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں، خوش دامن کہتے ہیں غالباً، تو اس نے مجھے اتنا پیار دیا، وہ اتنے پیار سے بیٹھی، تو یہ پیار محبت ایک دوسرے کے ساتھ بانٹنا چاہیے۔ کوئی پیار دیتا ہے تو پیار لے لیں، اور یہ پیار ہی ہے جو زندگی میں کام آتا ہے۔ اور ہم سسرالیوں کے ساتھ کیوں نہیں پیار محبت سے پیش آتے، اور بچوں کے سسرالیوں کے ساتھ تو بہت پیار محبت سے پیش آنا چاہیے، کیونکہ انہوں نے ہمارے بچوں کو رکھا ہوتا ہے، ہمارے بچوں کو رشتے دیے ہوتے ہیں نا، لڑکی ہو یا لڑکا ہو، دونوں کے سسرالیوں کے ساتھ پیار محبت سے رہنا چاہیے۔ تو میں نے تو کوشش کی ہوئی ہے، اور میرا یہ پیار محبت قائم ہے تینوں بچوں کے سسرال کے ساتھ، اور وہ ہیں بھی بہت اچھے پیارے پیارے لوگ۔ کنیز فاطمہ سمدھن کہتے ہیں جی، میں نے کیا کہہ دیا، خوش دامن کہہ دی، خوش دامن کس کو کہتے ہیں؟ چلیں جی، وہ بھی خوش رہے، ہم بھی خوش رہے، دامن بندہ رہے، بس دامن ہی باندھنا ہے نا، اب سمدھن ہو یا دامن ہو، بہرحال۔ جی لیلا حسن کہہ رہی ہے نظر کی جوت بجھ گئی، شعور دید مٹ گیا، وہاں ہوں میں جہاں کوئی زمین و آسمان نہیں۔ واہ جی واہ واہ واہ۔ تو جی ٹھیک ہے، جی ٹھیک ہے، سمدن کہتے ہیں، بشرا طارق بھی کہہ رہی ہیں، تو مجھے یہ بھی بتا دیں کہ پھر خوش دامن کیا ہوتا ہے، یہ مجھے آپ نے بتانا ہے ضرور، اور مجھے جواب دیا کریں ضرور، ٹھیک ہے نا۔ ساس کو خوش دامن کہتے ہیں تو پھر سمدھن کس کو کہتے ہیں، کہ دونوں ہی کہتے ہیں؟ اچھا بہرحال جو بھی ہے تو پیارے پیارے شعر دیکھیں ایسے مجھے لکھ کے بھیجا کریں، لطیفے بھی بھیجا کریں، تاکہ ہم ہنستے کھیلتے رہا کریں۔ کنیز فاطمہ نے مجھے پیارا سا ایک ہارٹ بھیج دیا ہے، تو یہ آپ کے ہارٹس پہ تو میں قائم ہوں، میں زندہ ہوں ہیں، اور یہ ہارٹس ایک دوسرے کو بھیجتے رہنا چاہیے۔ اور دوسرا یہ کہ جو گھر میں میاں بیوی ہوتے ہیں نا، ان کے بارے میں کسی نے کوئی ایسی بات کی ہوئی تھی مزے کی، کہ میں نے جو ہے تو ان سے 2 کلو کوئی آلو منگوائے، اور آدھا کلو جو ہے تو انہیں میں نے کہا کہ آدھا کلو نہیں 1 پاؤ ادرک لے آئے، تو وہ الٹا لے آئے۔ تو ایسا شوہر تو نہیں ہو سکتا ہے یہ ہوا ہو، وہ کہیں اور کھوئے ہوئے ہوں گے بیچارے، تو وہ 2 کلو کہتی ہے ادرک لے آئے، اور 1 پاؤ جو ہے تو وہ آلو لے آئے۔ ویسے ہو نہیں سکتا، 1 پاؤ نہیں ہوگا، کچھ اور ہوگا، بہرحال کچھ ایسی غلطی انہوں نے کر دی، تو کہتی ہے میں اپنے سارے ادرک کا کیا کروں؟
تو پھر ادرک کا کیا کریں آپ، اس کو چھیلیں کاٹیں اور اس کو پیس لیں اور اس کو فریزر میں رکھ لیں گولے بنا کے، اور ایک ایک گولا روز چھوٹا چھوٹا نکالیں. اور اب یہی ہو سکتا ہے، اب ساری زندگی کے لیے تو ادرک آ گیا آپ کے گھر. تو پھر دیکھیں اب ایسے موقع پہ اگر بیوی کچھ شوہر کو کہہ دے تو شوہر ناراض ہو جاتا ہے، تو پھر کچھ نہ کچھ تو کہنا ہوتا ہے نا ایسے موقع پہ. اصل میں پتہ کیا ہے، یہ جو ریٹائرمنٹ ہے نا، ریٹائرمنٹ کے بعد جب یہ شوہر گھر پہ ہوتا ہے نا، تو پھر کوئی نہ کوئی الٹے پلٹے حرکتیں ہو جاتی ہیں. وہ شوہر اپنی جگہ پہ کوئی بڑا تیس مار خان بنا پھرا ہوتا ہے، لیکن گھر پہ آ کے تو پھر تیس مار خانی نہیں چلتی، کیونکہ گھر میں جو ہوتا ہے نا وہ بیوی بادشاہ اور ملکہ ہوتی ہے. تو اگر گھر میں تیس مار خانی چلانا شروع کر دے تو پھر حالات بڑے خراب ہو جاتے ہیں. اور جو چیزیں بیوی کہتی ہے نا وہ سوچ سمجھ کے لایا کریں. اگر اس نے روح افزا کہا ہے اور اس کو روح افزا پسند ہے تو آپ نے روح افزا ہی لانا ہے. آپ نے جامع شیری نہیں اٹھا کے لے آنا کہ روح افزا نہیں تھا تو میں جامع شیری لے آیا ہوں. بات سنیں، جامع شیری کا ذائقہ الگ ہے، اس کا الگ ہے، اور وہ بیوی آپ کی روح افزا پسند کرتی ہے. تو اگر اس دکان پہ نہیں تھا تو تھوڑی ایک دو دکانیں گھوم لیں، بجائے اس کے بعد میں لڑائی ہو. کیا خیال ہے؟ شوہروں کے لیے ٹپ ہے جی، ہاں بالکل، یہ شوہروں کے لیے میں ٹپ دے رہی ہوں. دیکھیں اب وہ کیا اسے کہتے ہیں، مگرمچ میں رہنا تو پتہ نہیں کس سے بیر ہے، کچھ ایسا ہے نا. میں کس جگہ بیٹھی ہوں؟ میں اپنے لان میں بیٹھی ہوں. یہ دیکھیں پیچھے آپ کو میرا یہ پیارا سا ایک پھول نہیں نظر آ رہا، گلاب اتنا پیارا، دیکھیں تو اس کی شکل دیکھیے کتنی پیاری معصوم سی. ابھی کھلا نہیں ہے نا، چھوٹا سا ہے، معصوم ہے. بڑا ہو جائے گا تو پھر چلاک ہو جائے گا، تیز ہو جائے گا. تو یہ ہے ہی معصوم سا. تو میں باہر بیٹھی ہوئی ہوں. تو جناب شوہر جو ہے نا وہ ریٹائرمنٹ کے بعد عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ کرسی یہاں کیوں پڑی ہے، یہ پھول یہاں پر کیوں رکھے ہوئے ہیں، یہ گملہ یہاں پر کیوں پڑا ہے، یہ کھانے کون سے برتنوں میں آپ مجھے کھلا رہی ہیں. بھئی یہی کچھ ہو رہا تھا ہمیشہ سے. آپ کدھر تھے؟ آپ ادھر بیٹھے ہوئے تھے اپنے آفس میں، شام کو آتے تھے اور بس کھا لیتے تھے اور سو جاتے تھے، اپنا فون دیکھتے تھے. اب آپ گھر پہ ہیں، اب آپ ریٹائر ہو گئے، آپ نے تو بیوی کا جینا محال کر دیا ہے. کیا مسئلہ ہے ہیں؟ یہ جتنے لوگ ریٹائر ہوتے ہیں نا آدمیز، آرام سے بیٹھیں، وہ اپنے کمرے میں بیٹھے ہیں، اپنا ٹی وی لگا لیں، اپنے مزے کریں، کھانا کھا لیں جس برتن میں ملتا ہے، جو پکا ہوا ملتا ہے کھا لیں. اگر آپ نے فرائی انڈا کھا ہے اور بیوی کو فرائی انڈا اس وقت نہیں بنانا، اس نے ہوش پوش بنا کے رکھا ہوا ہے، آملیٹ بنا کے رکھا ہوا ہے اور ٹوسٹ رکھے ہیں ساتھ، پراٹھا نہیں بنانے کو اس کا دل کرا تو سو واٹ، کھا لیں چپ کر کے. او بھائی زندہ رہنا ہے کہ نہیں، ہنسی خوشی رہنا ہے نا، تو بس پھر خیال کرے. لیلا حسن کہہ رہی ہیں اوہ ماشاء اللہ، اتنا اسمائلی فیس انہوں نے دے دیا ہے. تو دیکھیے بھائی میں تو زندگی کی حقیقتیں بتا رہی ہوں، جس چیز سے گزر رہی ہوں میں تو وہی بتاتی ہوں، میں تو دل کی بات بتاتی ہوں، میں تو کوئی ادھر ادھر کی بات بتاتی نہیں ہوں. میں نے تو آپ لوگوں کو یہ بات بتائی بھی ہے. تو پھر میں جناب وہ سمدھن والی بات تو ادھر ہی رہ گئی نا. تو پھر وہ انہوں نے بٹھا لیا تو پھر باتیں کرتی رہیں تو پھر بڑا مزہ آیا. تو مزہ تو آیا، لیکن پھر یہ تھا کہ میں آگے وہ اپنا جو شکار میرا تیسرا شکار تھا نا وہ نہ کر سکی، کیونکہ وہ تیسرا شکار میرا تھا کہ میں نے جا کے پودے لانے تھے وہاں سے. شام کو بھی ہوتا ہے، وہ نرسری کھلی ہوتی ہے، بہت ساری نرسریز ہیں آرے بازار میں، لاہور میں، میں نے آپ لوگوں کو پہلے بھی بتایا ہوا ہے، لائن میں نرسری ہے اور وہاں پر جائیں اور جو مرضی لینا ہے. یہ جو میں نے لیے ہوئے پھول شول سارے، یہ جو میرے لگے ہوئے ہیں پیچھے آپ کو نظر آ رہا ہوگا، یہ جو ایک گھر میں نے لگایا ہوا ہے جس میں سے چوزا جھانک رہا ہے، نظر آ رہا ہے آپ کو؟ میں نے سجاوٹ کی بھی ہے لیکن آپ کو نظر نہیں آ رہی ہے نا. بہرحال تو یہ جو ہے یہ بھی میں وہیں سے لائی ہوں. وہاں پر بڑا کچھ ہے اور بڑے پیارے پیارے گملے ہیں. وعلیکم السلام رفعت رشید، آ گئی آپ، کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ہیں؟ لیلا حسن کہہ رہی بہت زیادہ گلا پھاڑ کے ہنس رہا ہے. کوئی بات نہیں، ہنسنا چاہیے، کھل کے ہنسنا چاہیے، گلا پھاڑ کے ہنسے پر ہنسے تو صحیح. رفعت رشید کیسی ہیں آپ؟ کہہ رہی ہیں میں بالکل ٹھیک ہوں، مزے میں ہوں الحمدللہ، اور باہر بیٹھی ہوئی ہوں، دھوپ میں بیٹھی ہوئی ہوں تاکہ اچھا کلیئر نظر آئے. لیکن یہ کہ دھوپ جو ہے نا اس وقت تھوڑا تھوڑا سا تنگ کر رہی ہے، ہلکا ہلکا سا پسینہ آ رہا ہے. تو اب موسم بدل گیا اور موسم جو ہے نا کل تھوڑا سا ہلکا ہلکا سا بوندا باندی والا تھا تو میں بڑی خوش ہوئی. تھینک یو. لیلا حسن کہہ رہی ہیں کیوٹ. کس کو کہہ رہی ہیں؟ مجھے کہہ رہی ہیں، پیچھے والے گھر کو کہہ رہی ہیں، اس کے اندر جو چوزا ہے اس کو کہہ رہی ہیں، یا پھر میرے پھول کو کہہ رہی ہیں؟ یہ ضرور بتائیے گا. ہیں جی. اچھا ایک اور بڑی مزے کی بات بتاؤں تو بس پھر یہ ہوا کہ کل میں پھر وہ سمدھن جو ہے اس کے پاس سے ٹائم کافی گزر گیا اور پھر میں کھانے پی چلی گئی اور میں نے سوچا تھا کہ میں ویڈیو بھی بناؤں گی. ہاں یہ بہت سارے تیر میں شکار تھے. میں نے کہا تھا میں اس جگہ پہ آ گئی ہوں DHA کلب میں تو چلو میں یہاں پر ویڈیو بھی بنا لوں گی، لیکن پھر جو ہے نا بس ہمت ہی نہیں رہی. میں نے کہا چلو چھوڑو، پھر صحیح انشاءاللہ تعالی. تو یہ میں نے اپنی ہدا کو بتایا تو کہتی ماما آپ کتنے سارے شکار کر رہی تھی ایک تیر میں. میں نے کہا بس پھر میرا یہی کام ہوتا ہے، میں نکلی تھی بڑے عرصے بعد اس طرح کر کے، تو میں نے کہا کہ سارے جو ہے نا شکار کر لوں.
آسانی رہتی ہے نا. وہ مجھے کہنے لگا چوزا کیوٹ ہے. میں سمجھی تھی مجھے کہہ رہی ہے. چلے ٹھیک ہے آپ کو چوزا لگا کیوٹ, خوش رہیں. اور بھی ایسے چوزے, اور یہ محمد اور احمد کے چوزے ہیں, اور انہوں نے بڑے میرے اوپر جو ہے نا احسان کیا ہوا ہے, جو اس گھر کے اندر نا انہوں نے چوزے لگا دیے ہیں کہ یہ ہمارے چوزے ہیں اور آپ ہمیں یاد کرنا. مجھے کہتے ہیں یہ چوزا دیکھ کے مجھے یاد کرنا ہے. احمد کہتا ہے, میں نے کہا آپ چوزے, مجھے تو آپ ویسے ہی یاد آتے ہو. چوزے کو دیکھ کے کیا یاد کرنا ہے. آپ ہی کیوٹ ہے. رفت رشید کہہ رہی ہے تھینک یو. تو جناب بات میں کیا کر رہی تھی, ہیں جی, بات ہی مجھے بھول گئی ہے. چلے تو یہ ہے کہ ماشاءاللہ اور لوگ بھی شامل ہوتے جا رہے ہیں, مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے. تو آپ لوگ دیکھیے مجھے یوٹیوب پہ بھی دیکھا کریں, وہاں پہ بھی چلے جایا کریں کبھی کبھی. ابھی میں اپنی عمرے کی چھوٹی چھوٹی ویڈیوز جو میں نے بنائی ہیں نا وہ میں لگا رہی ہوں. کچھ آپ کو اچھی لگیں گی, کچھ کی آواز اچھی ہوگی, کچھ کی اچھی نہیں ہوگی. کچھ میں نے چھوٹی چھوٹی بنائی ہیں, کہیں میں صرف اذان لگا دیتی ہوں, کہیں میں اگر کوئی بیٹھی ہوئی تھی اور کوئی میرے دل کی حالت تھی کوئی چھوٹی سی, میں نے اس کا کلپ لگا دیا. میں نے بس ایسی چھوٹی چھوٹی سی بنائی ہیں, کیونکہ وہاں تو میں عبادت ہی کرتی تھی, اور جب میں کبھی تھوڑا سا فارغ ہوتی تھی آتے جاتے بنا لیتی تھی, یا وہاں بیٹھی ہوئی ہوں کوئی چیز مجھے ایسی دل میں آ گئی, اٹریکٹ کر گئی, تو میں نے اس کے بارے میں بنا لی. تو مجھے کسی نے لکھا ہے آپ وہاں پر جا کر کیوں ویڈیوز بنا رہی تھی, تو میں تو وہاں جا کے ایسی کوئی ویڈیوز نہیں بنائی. آپ تو دیکھیں لوگ جاتے ہیں عمرے پہ تو کیسی کیسی ویڈیوز بناتے ہیں. وہ تو بازاروں میں گھس کے, اور بازار بھی دکھا رہے ہیں, اور یہاں پر کھانا اچھا مل رہا ہے, اور یہاں پر کپڑے اچھے مل رہے ہیں. تو میرا تو کوئی ایسا پلان تھا بھی نہیں اور ہے بھی نہیں. میں تو بس چھوٹی چھوٹی باتیں اپنے دل کی آپ کو بتاتی رہتی ہوں. آئی سویٹ لیلا حسن کہہ رہی ہیں آپ تو بے مثال ہیں, چوزے کی تو بہت مثال ہے. ہاں جی, لیکن چوزا ہوتا کیوٹ ہے نا, معصوم سا ہوتا ہے. خدا مجھے بہت کہتی تھی ہمیشہ میں نے چوزا پالنا ہے. تو میرے ہمسایوں نے چوزا پالا تھا, وہ بیچارے کو بلی لے کے چلی گئی تھی, تو میں کہتی تھی میں نے نہیں چوزا تمہیں پالنے دینا. ابھی بھی یاد کرتی ہے آپ نے مجھے چوزا نہیں پالنے دیا. تو پھر بلی کھا جائے تو پھر بیچارے جو ہے نا چوزے کیا کریں. تو یا تو پھر ان کا بہت خیال رکھا جائے, یا پھر پالا ہی نہ جائے, ہے نا. تو جناب یہ باتیں ہیں. تو پھر ہم ریٹائرمنٹ کی باتیں کر رہے تھے, تو ریٹائرمنٹ کی آپ بھی کوئی بات بتائیں نا. ہے آپ میں سے کوئی ریٹائر بیٹھا ہوا ہے گھر میں, کیسے چل رہے ہیں حالات. باہر تو پھول بھی اگر لگاؤ تو کہیں گے کہ یہ اس پھول کا کلر اچھا نہیں ہے, یا اس پھول کو تم نے زیادہ پانی دے دیا, اگر یہ مر گیا ہے تو یہ بھی تمہاری وجہ سے مرا ہے نا. یہ جو ریٹائرمنٹ میں لوگ بیٹھے ہوتے ہیں یہ ایسی باتیں کرتے ہیں, کیا خیال ہے آپ لوگ تو نہیں ایسی باتیں کرتے. ریٹائرمنٹ جو ہے نا یہ بڑا جان لیوا مرض ہے. تو بس یہ ہے کہ خیال کریں. اور دیکھیں میں نے نا بڑی مزے کی ایک بات کہی, ایک مولانا صاحب تھے وہ بتا رہے تھے, میری نظر سے گزری, تو وہ کہہ رہے تھے کہ جو فرعون ہے نا وہ بھی اپنے گھر میں فرعون نہیں تھا, وہ بھی بیوی کی بات مانتا تھا. تو میں نے کہا ہیں ذرا میں سنوں یہ کیا کہہ رہا ہے. جہاز آ گیا ایک اور, ذرا اس کو جانے دیں. بڑے پیارے پیارے جہاز آ رہے ہیں صبح صبح, اور یہاں پر واقعی بیٹھ کے بڑا اچھا نظارہ ہوتا ہے جہازوں کا. تبھی تو ابو جہاز مس کرتے تھے. کسی کا اپنا آ رہا ہوگا اور کسی کا جا بھی رہا ہوگا, ہے نا. کیا بات ہے. تو کیا میں کہہ رہی تھی, ہاں فرعون کی بات کر رہی تھی. کہتا ہے کہ دیکھیں فرعون نے کہہ دیا تھا, حضرت موسیٰ کے زمانے کی بات ہے نا اس وقت کی, کہ سارے لڑکوں کو جو پیدا ہو رہے ہیں نا ان کو مار دو, کیونکہ ان میں سے کوئی جو ہے تو بڑا ہو کے مجھے تنگ کر سکتا ہے. اس کو پتہ چلا تھا, تو سارے لڑکوں کو مار رہے تھے. تو جب حضرت موسیٰ پہنچے نا وہاں محل میں, چھوٹے تھے, ایسا ہی ہے نا. دیکھیں اگر میں کوئی غلطی کر لوں تو پلیز آپ مجھے بتا دیجیے گا. تو جو ان کی بیوی تھی نا اس نے کہا کہ اس کو رہنے دیں, اس کو میں نے رکھنا ہے. تو بیوی کی بات مان لی. تو فرعون بھی اپنے گھر میں فرعون نہیں تھا, اس نے اپنی بیوی کی بات مانی. اس نے کہا ٹھیک ہے بیوی کی بات مانوں, میں نے زندہ رہنا ہے اور میں نے گھر میں سکون سے رہنا ہے, تو پھر بیوی کی بات مانے بغیر چاہ رہا نہیں. تو وہ دیکھیں اس نے بیوی کی بات مان لی, اور پھر آگے اس کے ساتھ کیا ہوا. تھینک یو زائدہ عزیز نیازی کہہ رہی ہیں ویئرنگ بیوٹیفل کلر. تھینک یو. یس اچھا کلر ہے نا, پیارا کلر ہے. تو بس یہ بات ہے. تو فرعون نہ بنے, اور باہر بنے ہوئے بھی ہیں تو گھر پہ آ کے بالکل بھی نہ بنے. سکون سے اپنی زندگی گزارے ریٹائرمنٹ کے بعد. اور یہ عمر تو سکون والی ہوتی ہے, کیا خیال ہے ہیں جی. اب جو ہے بیٹھ کے لڑیاں جھگڑے کرو,
اور ٹی وی تو اپنا الگ کر لیں بے شک، اگر آپ کو بیوی کے ساتھ بیٹھ کے ٹی وی نہیں دیکھنا، کیونکہ آپ نے تو دیکھنے ہیں تبصرے، آپ نے تو دیکھنی ہے وہ عجیب عجیب سی نواز شریف نے کیا کیا، شہباز شریف نے کیا کیا، یہ عمران خان کا جو ہے نا پاؤں کا کیا حال ہے اس کی کتنے لوگ گرفتار ہوئے ہیں، اور شیخ رشید کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، آپ لوگوں نے تو یہ سارا کچھ دیکھنا ہے، ٹھیک ہے، ہم نے یہ سارا کچھ نہیں دیکھنا، زبردستی دکھاتے ہیں آپ لوگ ہمیں بٹھا کے، تو ہم نے نہیں دیکھنا نا، ہمیں نہیں ہے اس چیز کا شوق، تو پھر ایسے کریں کہ آپ الگ الگ ہی بیٹھیں، کیونکہ ٹی وی پہ بھی لڑائی ہوتی ہے، اور کون کون سی لڑائیاں ہوتی ہیں، بات سنیں، آپ بھی تو کچھ بتائیں نا، میں ہی بتاؤں گی سارا کچھ، ہوتا ہے نا، یہ مسئلے مسائل تو ہوتے ہیں نا، تو یہ مسئلے مسائل کرنے سے بہتر ہے کہ سکون کی زندگی گزاریں، اور بیوی کے ساتھ جو ہے تو دل لگا کر خوشی خوشی زندگی بسر کریں ٹھیک ہے جی، ہاں جی، تو اور کیا ہے، ہو یہ دیکھیں، اگر یہ ہل مل گیا نا تو بس پھر یہ ہے کہ کام خراب ہو جائے گا، اور باقی یہ کہ ناشتہ کر رہے ہیں آپ لوگ، میں نے کہا تھا کہ ناشتہ ضرور کرنا ہے، تو کر رہے ہیں نا، اگر ناشتہ نہیں کرے تو پلیز ضرور کریں، میں تو صبح جو ہے نا ہوش میں نہیں آتی جب تک مجھے ناشتہ نہ ملے اور چائے نہ ملے، اور یہ کچھ جو ہے نا لوگ کہتے ہیں کہ چائے نہ پئیں اور چائے جو ہے زندگی خراب کرتی، تو اب زندگی اور کیا خراب ہونی ہے اب کیا چائے چھوڑنی، چائے کا تو مزہ ہے زندگی میں، تو اتنی بھی تو نہیں پیتی ہوں، بس 2 دفعہ پی لیتی ہوں، تو چائے کے بغیر تو کوئی جینا نہیں ہے، دوسرا یہ کہ انڈا ضرور کھائیں، انڈے کے بڑے فوائد ہیں۔ اسبا توقیر السلام علیکم، جی وعلیکم السلام اسبا، بہت پیارا نام ہے، اور میں نے پہلی دفعہ یہ نام سنا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ ماشاءاللہ، جیتی رہیں، خوش رہیں، شامل رہیں، گفتگو میں بھی شامل رہیں، کمنٹس بھی کرتے رہیں، آپ لوگ بھی کیا کریں سارے ہیں جی، تو انڈا کھائیں، اور میں نے ایک اور بڑی مزے کی بات ابھی دیکھی کسی اچھے ڈاکٹر کے توسط سے، اس نے مجھے بتایا کہ جو انڈے ہیں نا یہ ایک جیسے ہی ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں نا دیسی انڈا کھاؤ تو دوسرا انڈا کھاؤ، کہتا ہے کوئی اتنا فرق نہیں ہے، لیکن انڈے کے فائدے بہت اچھے ہیں، بہت سارے ہیں، بونس کے لیے بھی اچھا ہے یہ، بالوں کے لیے بھی اچھا ہے، ناخنوں کے لیے بھی اچھا ہے، تو باقی جگر کے لیے بھی اچھا ہے، تو زردی ایک ہی کھائیں، اگر کھانی ہے سفیدیاں جتنی مرضی کھائیں، اور یہ طاقت دیتا ہے، جی بشرا طارق کہہ رہی چائے کے بغیر کیا زندگی ہے، کوئی زندگی نہیں ہے، یہ جینا کوئی جینا نہیں ہے تو بس یہ بات ہے، میری ایک فرینڈ ہے، میں جب اسے فون کر کے صبح پوچھتی ہوں نا 11 بجے، اس نے 11 بجے تک ناشتہ نہیں کیا ہوتا، میں حیران ہوتی ہوں، 6 ابلے انڈے ایک ساتھ کھا لے، واہ واہ واہ، لیلا حسن کہہ رہی ہے میرا دل کرتا ہے کہ 6 ابلے ہوئے انڈے ایک ساتھ کھاتے ہیں، میرا بھی یہی دل کرتا ہے، اچھا یہ بتائیں کہ آپ کو کیلے پسند ہیں؟ مجھے کیلے بھی پسند ہیں، اور اگر آپ کو کیلے بھی پسند ہیں تو پھر ہم دونوں ایک ہیں بالکل ہی تو وہ ناشتہ نہیں کرتی صبح، اور پھر کہتی ہے انڈا نہیں کھاتی، میں نے کہا تم کھاتی کیا ہو پھر زندگی میں؟ تو اچھا نہیں، اب تم سیمی ناراض نہ ہونا، میں ابھی انڈا کھاتی ہوں، تو سیمی مجھے پتا تھا تم ناراض ہو جاؤ گی، میں اسے ہمیشہ پوچھتی ہوں تم نے ابھی تک ناشتہ کیوں نہیں کیا، کہتی میں اٹھی ابو تو پھر میں ناشتہ پہلے سے کیسے کر لوں، تو یہ اٹھتے کیوں ہیں دیر سے؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے بھی ہمیں جو ہے ہمارے مذہب میں بھی یہی ہے کہ صبح اٹھیں، ٹائم پہ اٹھیں، ہے نا، کیلے بھی پسند ہیں، ویری گڈ، بس میں اور آپ پھر ایک ہی ہیں، میرا بھی دل کرتا ہے میں اکٹھے بہت سارے کیلے کھا لوں، پر کیلے میں شوگر بھی ہوتی ہے، لیکن کیلے کے فوائد بھی بہت ہوتے ہیں، کتنا صاف ستھرا سا فروٹ ہے، بس اپنے ساتھ رکھ لو کہیں بھی جانے کے لیے، چھیلا اور کھا لیا، اور اللہ اللہ خیر صلی اللہ، ہے نا، تو ایسی چیزیں کھانی چاہیے جس میں طاقت ہو، آج کل بادام اخروٹ کھائیں اگرچہ وہ بہت مہنگے ہیں، اور جو بھی چیز ہے بس نیچرل آج کل جو سیزن میں ہے وہ کھائیں، جیسے آج کل کینو ہے، میں تو یہاں بیٹھ جاتی ہوں، ابھی میں آپ سے بات کرنے کے بعد میرے 2 کینو آئیں گے، اور میں یہاں بیٹھ کے کھاؤں گی، اور انجوائے کروں گی دھوپ میں، اور ساتھ پرندوں کو دیکھوں گی، اور ساتھ جو ایک آدھ پھول کھلا ہوا ہے اس کو دیکھوں گی لیلا حسن کہہ رہی ہیں انڈوں کیلوں کے سائے تلے ہم ایک ہیں، ہم ایک ہیں، بالکل ہم ایک ہیں، آپ نے بات کی نا، میرا دل کرتا ہے 6 ابلے ہوئے انڈے ایک ساتھ کھا لوں، میری جو بہن ہے نا عالیہ، اس کو نا کیلے بہت پسند تھے، تو کہتی تھی میرا دل کرتا ہے ایک پورا کمرہ کیلوں کا بھرا ہوا، اور میں اس میں بیٹھی ہوں اور میں کیلے کھاتی رہوں، سچ مجھ کہہ رہی ہوں، جزاک اللہ پیاری، آپ کو میرا نام اچھا لگا، میرا نام جی بالکل اچھا لگا، بہت اچھا لگا، اور کہتی ہیں کہ چائے ضرور پینی چاہیے، جی بالکل، چائے کے بغیر کوئی جینا نہیں ہے، اور سمر فاروق کہہ رہی ہیں السلام علیکم، تو جی وعلیکم السلام، کیا حال چال ہے؟ اور سمر فاروق آج آپ تھوڑی دیر سے آئی ہیں، آپ کیا کر رہی تھیں، اور آپ کدھر تھی، اور آپ کو کیوں نہیں پتہ چلا کہ سیمی آ گئی ہے تو بہت بہت پیار آپ کے لیے، اور ہر چیز مہنگی ہو گئی ہے، بشرا طارق کہہ رہی ہیں یار بات سنیں سیریسلی، میں آپ کو ایک بڑے مزے کی بات بتاؤں، پہلے میں نے سوچا تھا میں آپ کو بتاؤں گی پچھلی ویڈیو میں بھی، پھر میں نے نہیں بتائی، میں نے کہا یہ کوئی عجیب سی بات لگتی ہے،
سیب خریدتی تھی، لیلا سر کہہ رہی ہیں میری دوست عیدی کے پیسوں سے سیب خریدتی تھی. جی 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 بہت اچھا کرتی تھی، کیونکہ کام کی چیز ہی خریدنی چاہیے نا. یہ ہم کپڑے شپڑے خرید لیتے ہیں یا بیکار چیزیں خرید لیتے ہیں، ان کا کیا فائدہ ہے. چوڑیاں خریدتے ہیں وہ تو ٹوٹ جاتی ہیں. میں اس دن گئی، میں نے سبزی خریدی، اور میں نے صرف سبزی خریدی، آپ یقین کریں. اور جب اس نے مجھے کہا کہ 4,000، تو میں نے اس سے رسید لے لی، حالانکہ میں ایسا کرتی نہیں ہوتی ہوں، میں ان پہ یقین کرتی ہوں. اور میں نے پڑھا، اور اس میں شاید ایک فنائل کی بوتل تھی. میں نے کہا یہ 4,000 صرف سبزی کے؟ کہتا ہے جی باجی. تو پھر میں نے پہلی دفعہ میں نے، ورنہ میں جو ہوں نا، بس جو مجھے وہ کہہ دیتے ہیں میں کہتی ہوں ٹھیک ہے، میں اچھی دکان سے لاتی ہوں تو بس بھروسہ کرتی ہوں. بھروسہ بھی اب کرنا تو پڑتا ہی ہے نا. تو وہ کہتا ہے جی یہ سبزیوں کے پیسے ہیں. تو یہ حالات ہو گئے ہیں. تو اب سبزی بھی کیا کھائے. وجاہت خان السلام علیکم آنٹی، میں عائشہ عمیر میمن. جی وعلیکم السلام. عائشہ تو اتنا پیارا نام ہے، تو وجاہت خان کو تو میں ہمیشہ آدمی سمجھتی رہی ہوں، تو آج پتہ چلا ہے کہ تو یہ آدمی نہیں ہے. تو بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ان کو میں آدمی سمجھتی ہوں، تو وہ آدمی نکلتے ہی نہیں ہیں، وہ آگے سے خواتین ہوتی ہیں. تو اب میں کیا کہوں، میں پہلے بھی کہہ چکی ہوں کہ اپنے نام رکھیں، پر آپ لوگ نہیں کرتے. چلیں کوئی نہ کوئی مسئلہ ہوگا. لیکن پھر مجھے جو ہے نا جواب دینے میں مزہ نہیں آتا نا. دیکھیں نا، اب دل جگر گردہ پھیپھڑا اب میں آدمیوں کو پھر نہیں بھیجتی ہوں. کوشش کرتی ہوں نہ بھیجوں. تو جن کا وہ لڑکیاں ہوتی ہیں تو پھر ان کے ساتھ میں ذرا کھل کے بات کر لیتی ہوں نا. یہ بات تو ہے نا. لیلا حسن، میں لیلا حسان ہوں. حسان، اوکے اوکے، ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی. تو بہت پیارا نام ہے آپ کا، اور خوش رہیں آپ لوگ. بہت بہت آپ لوگ آتے ہیں اور پیار دیتے ہیں، تو اور لوگ بھی ماشاءاللہ شامل ہو رہے ہیں. اور میں جب دیکھتی ہوں تو تھوڑے سے اور لوگ شامل ہوتے ہیں. ہاں، میں جو آج آئی تھی، میں تو آپ کو ایک واقعہ سنانے آئی تھی، تو وہ تو مجھے بھول ہی گیا. خالہ سے میری کل بات ہوئی نا، تو میں نے خالہ کو فون کیا. کبھی وہ کر لیتی ہیں، کبھی میں کر لیتی ہوں. تو 2 دنوں سے فون نہیں آیا تھا، تو میں نے کہا خالہ آپ کدھر ہیں؟ تو کہتی ہیں میں ادھر ہی ہوں، بس مصروف ہوں. تو اتنی سویٹ ہے. ان کی جو ساتھ کی ہمسائی ہے نا، ان کو فالج ہو گیا ہوا ہے، اور وہ روزانہ بلا ناغہ 10 بجے جاتی ہیں ان کا حال پوچھنے. دیکھیں کتنی اچھی بات ہے، تیمرداری. کہتی ہیں اللہ کی خاطر، اللہ نے کہا ہے کہ تیمرداری کرو، اپنے ہمسایوں کا خیال رکھو. ان کے پاس جاتی ہے، ان سے باتیں کرتی ہے، ان کے لیے کچھ نہ کچھ لے کے بھی جاتی ہیں. تو اتنی اچھی بات ہے نا. تو ہنس رہی تھی، مجھے کہتی ہیں کہ تمہاری ویڈیو بڑے لوگ دیکھتے ہیں. میں نے کہا اچھا کون دیکھتا ہے؟ تو بڑی مزے کی بات انہوں نے بتائی. کہتی ہے کہ جو میری بہو ہے نا، وہ جو میں نے اس دن شال بھی پہنی ہوئی تھی، عائشہ نے مجھے دی ہے، اس کا نام عائشہ ہے، خالہ کی بہو ہے. تو اسے کوئی ملی، وہ اکٹھی کہیں ہوئے تھے لوگ. تو کہتی ہے کہ وہ اسے کہنے لگی، کوئی بات آئی کہ سیمی کی جو ہے نا، وہ ہم نے جوائن کیا ہوا ہے، اور اسے نہیں پتا تھا کہ سیمی جو ہے تو عائشہ کی رشتہ دار ہے. تو کہتی ہے کہ بڑا مزہ آتا ہے ان کی باتیں سن کے. تو جو ان کی خالہ ہے نا، مجھے تو وہ بہت اچھی لگتی ہے. ان کی خالہ بہت اچھی ہے. تو خالہ اتنا ہنس رہی تھی، اتنی خوش ہوئی. تو کہتی ہے پھر میری بہو نے بتایا کہ وہ تو میری ساس ہے، سیمی کی خالہ. تو کہتی ہے انہوں نے بڑا انجوائے کیا. جی صبح پریشر سے گیس آتی ہے روزانہ، اور جمعے کو تو جلدی ہی ہلکی ہو جاتی ہے، اس لیے کھانا بنا کر فارغ ہو گئے ہیں. کریلے بنائے ہیں. واہ جی واہ، سمر فاروق کہہ رہی ہیں کریلے بنائے ہیں. میرے کل ہی کریلے ختم ہوئے ہیں، میں نے بنائے تھے. اور آج میرے پاس سبزی ہی پڑی ہے جو میں نے بنانی ہے، گاجر اور آلو اور یہ گوبھی مکس کر کے بنانی ہے. تو اور کوئی سبزی ہے نہیں ابھی گھر میں. تو آج میں نے جانا ہے. کل میں نے لانا تھا، لیکن بس وہ یہ ایک تیر کے 10 شکاروں میں میری جو ہے نا سبزی اور فروٹ بھی رہ گیا. تو ابو کو میں کہہ کے گئی تھی میں فروٹ لاؤں گی، اور ابو کو پتہ ہے نا آپ لوگوں کو گنڈیلیاں بہت پسند ہیں. تو میں نے کہا ابو میں گنڈیلیاں لاؤں گی. تو بڑے خوش تھے. تو جب واپس آئے مجھے کہتے ہیں لائی ہو. میں نے کہا ابو میں گئی نہیں، اور ویسے بھی لیٹ ہو گیا تھا اس وقت. تو میرا خیال ہے گنڈیلیاں نہیں ملتی. تو آج جاؤں گی انشاءاللہ تعالی، انشاءاللہ تعالی. بس کبھی کبھی سستی طاری ہو جاتی ہے، اور کبھی دل کرتا ہے چھوڑو کیا جانا، جو بھی گھر میں ہے بس وہی کھا لو. تو اب میرا خیال ہے اب میری دالیں بھی ختم ہو رہی ہیں. عمرے کے بعد میں آ کے میں نے دالوں کی بھی شاپنگ نہیں کی، اور چیزوں کی بھی نہیں کی. تو مجھے کرنی پڑیں گی. اور انڈے کتنے مہنگے ہو گئے ہیں یہ پتہ ہے آپ لوگوں کو؟ آپ لوگ دل میں سوچتے ہوں گے یہ کہہ رہی ہے روز انڈے کھاؤ، روز انڈے کھاؤ، تو ان کو انڈے کا پتہ ہے. تو انڈے بھی مہنگے ہو گئے ہیں. تو بھئی ہر چیزیں مہنگی ہوگی. سبزی کی ایک ریسیپی بھیجوں گی آپ کو. لیلا حسن آپ نے جو ریسیپی بھیجنی ہے ہم نے گروپ پہ بھیجنی ہے، تاکہ میں تو انجوائے کروں ہی کروں، آپ لوگ بھی سب انجوائے کریں. اور آپ لوگ اپنی جو بھی ریسیپیز، پھول پودے پتے جو بھی بھیجتے ہیں نا، پلیز ضرور بھیجا کریں. کل بھی مجھے کسی نے کوئی چیز پتہ نہیں کیا بھیجی کہ میں میسنجر پہ، تو میں نے کہا کہ آپ اس کو پلیز گروپ میں بھیجیں، تاکہ سب لوگ اس سے جو ہے نا استفادہ کر سکیں. تو اچھا ہوتا ہے نا کہ سارے لوگ جو ہے نا مل ملا کے اکٹھے ہو کے سارا کچھ کریں.
سبزی تو مجھے اچھا روبینہ جھولن از واچنگ. روبینہ السلام علیکم، آپ دیکھ رہی ہیں تو. اور باقی بس یہ ہے کہ گھر میں اچھا ماحول رکھیں، ٹھیک ہے نا. یاد رکھیں کہ اگر آپ ریٹائر ہو گئے ہیں تو بھی آپ زندگی سے ریٹائر نہیں ہوئے، اور زندگی سے ریٹائر ہونے میں کیا پتہ کافی ٹائم پڑا ہو. تو پھر آپ نے اگر حالات ٹھیک رکھنے ہیں تو بس پھر ٹھیک ہے، اور اگر حالات ٹھیک نہیں رکھنے تو پھر وہ بھی آپ کی مرضی ہے نا. انشاءاللہ لیلا حسن کہہ رہی ہیں. تو بس یہ بات ہے. دوسرا میں نے اس دن آپ لوگوں سے ذکر کیا، صبح کا موقع تھا اور میں نے صرف ایسی تھوڑا سا ہی دیکھا کہ ٹرکی میں زلزلہ آ گیا. تو میں نے ایسی سرسری سے آپ لوگوں کو بات کی کہ زلزلہ آ گیا. میں نے تو کل دیکھا ہے، میں نے اصل میں ٹی وی نہیں دیکھا تھا اتنا، تو وہ مجھے کہیں فیس بک پہ نظر آ گیا کل یا پرسوں. تو وہ تو بہت ہی برے حالات ہیں. اللہ تعالیٰ کرم کرے، اللہ تعالیٰ رحم کرے. بس کچھ لوگ کہہ رہے ہیں ادھر بھی زلزلہ آنا ہے. اب ایسے بھی پیغامات مل رہے ہیں، لوگ شیئر کر رہے ہیں کہ ایسا زلزلہ پاکستان میں بھی آ سکتا ہے اور آنا چاہتا ہے. تو اللہ رحم کرے ہمارے حال پہ. اور بہت برا زلزلہ آیا ہے تو جتنی ان کی مدد کی جا سکتی ہے جس طریقے سے بھی کریں. اور پورے کے پورے جو ہے نا وہ عمارتیں دکھاتے ہیں کہ زمین بوس ہو گئی ہیں، بہت ہی برا حال ہوا ہے. جیسے مجھے تو 9/11 کا وہ واقعہ یاد آ گیا ایک دم سے میرے سامنے. پوری وہ ریل جو اوپر سے یوں وہ گرا تھا سارا، اس طرح گر رہے ہیں. اللہ معاف کرے. اف توبہ. تو پھر چھوٹی چھوٹی جو ہیں کلپس بھی نظر آتے ہیں، اور ایک بچہ اور ایک بچی پھنسے ہوئے ہیں بیچ میں، اور ایک چھوٹی بچی جو ہے تو وہ کیسے زندہ بچی ہے. تو اللہ کی شان ہے، اللہ جس کو بچا لے ہے نا، جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے. تو اللہ تعالیٰ سے لو اسی لیے کہتی ہوں میں لگائیں. اللہ تعالیٰ کو کہیں کہ ہمیں مشکل وقت سے بچائے، ہمیں برے عذاب سے بچائے. اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے نا بس موت بھی آئے تو بس آرام سے آ جائے. یہ جو اس طرح کی تکلیف دہ موت ہے اللہ بچائے. اللہ ہم سب پر رحم کرے. چکن بشرا طارق کہہ رہی ہیں آپا انڈا تو مہنگا ہوا ہے، چکن تو بہت ہی مہنگا ہے. کل اسلام آباد میں 1100 کلو بون لیس تھا. او ہو. سمر فاروق کہہ رہی ہیں آپا آپ کو پتہ ہے نا یوٹیوب پر ہمارا پورا نام رکھا ہے دانیال نے، سمرین فاروق، پیار سے سمر کہتے ہیں، تو فیس بک پر اس نام سے ہیں. جی ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے. بس پورے نام مجھے بتائیں. تو چکن مہنگا ہو گیا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ میں ابھی تک چکن نہیں لے کے آئی. میں جب سے گئی تھی میں چکن نہیں لائی، کیونکہ بس نہیں لائی، دل نہیں کر رہا تھا چکن کو، بس سبزیوں کو دل کر رہا تھا. لیکن میں نے لانا ہے چکن کیونکہ بچے آتے ہیں تو پھر بچے کھاتے ہیں. تو اتنا مہنگا ہو گیا، او ہو. تو بندہ پھر کیا کھائے. بڑا مشکل ہے، بہت مشکل ہو گیا. میں تو یہ سوچتی ہوں کہ جو بیچارے غریب ہیں، جو دیہڑی دار ہیں، وہ بیچارے کیا کرتے ہوں گے. روٹی آٹا مہنگا ہو گیا. اور جب میں جا رہی تھی عمرے پہ تو اس دوران تو یہ مسئلہ ہو گیا تھا کہ آٹا ہی نہیں مل رہا تھا. اور میں گئی ہوں، میرے قریب ایک سٹور تھا، تو میں نے اسے کہا کہ بھئی مجھے آٹا دو، میرے پاس ہی ہے، میں ادھر ہی جاتی ہوں. کہتا ہے کہ نہیں ہے آٹا. جی امتیاز ہے، بالکل لاہور میں امتیاز ہے، بالکل ہمارے سامنے ہے. لاہور کے امتیاز جو لالک جان چوک کے پاس ہے نا، وہ بالکل سمجھے آپ 5 منٹ میں واک کر کے جاتی ہوں، بالکل ہمارے قریب ہی ہے. لیکن میں وہاں جاتی نہیں ہوں. لاہور میں امتیاز مجھے پسند نہیں ہے سمہاؤ، کیونکہ ایک تو اس کی وہ نیچے جا کے وہ ہے پارکنگ ہے، اور دوسرا مجھے بڑا تنگ سا لگتا ہے. اور اس کی مجھے سبزیاں فروٹ بھی کوئی اتنے فریش نہیں لگتے. تو میں پھر جہاں سے پرانا لیتی ہوں میں بس ادھر ہی جاتی ہوں. ہے تو بالکل ہی ہمارے قریب. یہاں سے میں دیکھوں تو شاید مجھے نظر بھی آ جائے، اگر یہ گھر سامنے نہ ہو تو بالکل سامنے ہے. دیکھیں میں کتنی قریب ہوں امتیاز کے. تو ہمارے سامنے ہی بنا ہے، دیکھتے ہی بنا ہے. اور اتنا جو ہے نا سارا کچھ مہنگا ہو گیا ہے. تو جو بیچارے غریب اور دیہڑی دار لوگ ہیں ان لوگوں کے لیے بہت مشکل ہے. اچھا لیلا حسن کہہ رہی ہے سیالکوٹ میں پیٹرول نہیں مل رہا. میں ابھی سوچ رہی تھی، میں کل گئی ہوں گاڑی پہ تو میں نے بڑے عرصے بعد دیکھا ہے تو پیٹرول ڈلوانے والا ہے. تو میں تو آج سوچی تھی پیٹرول یہاں پر جا کے ڈلوا لوں، لیکن میں نے کل دیکھا تھا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ کچھ پیٹرول نہیں مل رہا، اور اگر مل بھی رہا ہے تو وہ تھوڑا کر کے مل رہا ہے. اللہ رحم کرے. آٹا 170 روپے کلو. دیکھیں ذرا، مجھے یاد ہے جب ہم رسال پور میں تھے، اب بڑی پرانی بات ہے یہ، وہی والی بات ہے جیسے ابو کہتے ہوتے ہیں 2 روپے کی پتہ نہیں کہ 2 آنے کی بکری ملتی تھی. 100 روپے کا 10 کلو آٹا ملتا تھا. یہ بات مجھے یاد ہے. ویسے مجھے یاد نہیں رہتی اس طرح کی باتیں، لیکن یہ بات مجھے یاد ہے. اور اتنی بڑی بوری جو ہے نا وہ 100 روپے میں آ جاتی تھی، اور 170 روپے کلو ہو گیا. او ہو، مل ہی نہیں رہا تھا. ہاں تو میں واقعہ سنا رہی تھی، میں ان کے پاس گئی، میں نے کہا آٹا دو. کہتا ہے جی آٹا نہیں ہے.
میں نے کہا کہ کیوں نہیں ہے؟ تو قیمتیں بڑھ رہی ہیں تو اس لیے وہ لوگوں نے بند کر کے رکھ دیا۔ تو میں نے ان کے بندے سے کہا جو ان کا ہیڈ تھا، میں نے کہا مجھے تو آٹا چاہیے، میں تو اس عمر میں اب ادھر ادھر نہیں دھکے کھا سکتی، مجھے تو آٹا لا کے دو۔ تو مجھے کہتا ہے اچھا آپ ایسے کریں کہ نا شام کو کسی وقت کسی کو بھیج دیں تو آپ کو مل جائے گا آٹا۔ تو دیکھیے انہوں نے رکھے ہوتے ہیں اور یہ جو ہے نا یہ ایسے کام کرتے ہیں، پھر وہ سب کے سامنے مجھے نہیں دینا چاہ رہا تھا۔ تو یہ سب کر رہے ہیں یہ لوگ اور کھلے عام کر رہے ہیں، تو انسان اب کھانا بھی نہ کھائے اور روٹی بھی نہ کھائے تو پھر کیا کرے؟ بہت دل دکھتا ہے، اللہ رحم فرمائے۔ دانیال بھی چہل قدمی کرنے چلے جاتے ہیں اگر کوئی ضروری چیز لینی ہو، جی بالکل، وہاں سے بھی بہت قریب ہے نا، میں نے تو بتایا نا ہم قریبی ہیں، تو یہ ادھر سے بھی بہت قریب ہے، لمب سے بھی بہت قریب ہے، تو اچھا ہے، وہاں پر کافی کچھ مل جاتا ہے۔ بس تھوڑی مجھے پارکنگ کا مسئلہ ہوتا ہے اور مجھے نا یہ تنگ جگہوں سے ذرا تھوڑی سی تکلیف ہوتی ہے۔ تو ایک اور پیارا سا جہاز آ گیا ہے اور یہ جا رہا ہے، لینڈ کرنے لگا ہے۔ تنگ جگہوں سے مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے اور میرا سانس مجھے لگتا ہے کہ گھٹ رہا ہے، تو میں ایسی کھلی جگہ پہ جانا پسند کرتی ہوں جہاں پر اچھی کھلی جگہ ہو نا۔ تو یہ جہاز میں بھی میری جو ہے نا طبیعت عجیب ہوتی ہے، میں کہتی ہوں دل تو میرا کرتا ہے کہ میں کھڑکی کھول لوں لیکن کھڑکی نہیں کھولی جا سکتی، ظاہر ہے جہاز میں۔ کبھی کھولیے، کوشش نہ کرنا تو وہاں بھی میرا دل جو ہے نا بس ہوتا ہے، پھر جب لینڈ کر کے میں باہر نکلتی ہوں تو مجھے سکون آتا ہے۔ تو سردیوں میں بھی میری جو کھڑکی ہے نا وہ کھلی رہتی ہے، سردیاں جیسی بھی ہوں تھوڑی سی فریش ایئر مجھے چاہیے ہوتی ہے۔ تو یہ ہے میری کہانی، اور کافی لمبی کہانی ہو گئی میرا خیال ہے، اور میں نے کافی دیر سے شروع کی ہوئی ہیں باتیں۔ آپ نے لائیو میں بتا دیا، مجھے کون لائیو اس نے دیکھنا ہے بیچارہ، اور نہیں دے گا تو جائے گا کدھر کیونکہ میں اس کی بڑی پرانی کسٹمر ہوں۔ تو یہ امتیاز کے سامنے ہی ہے اس کا جو ہے نا اسٹور، پیراڈائز کے نام، چلو میں بتا دیتی ہوں پیراڈائز۔ ایک دفعہ مجھے کہتا ہے احمد، میں نے ایک دفعہ دکھایا تھا، انہوں نے مجھے خط لکھا تھا، احمد نے تو لکھا تھا میں آپ کے ساتھ پیراڈائز جاؤں گا۔ تو سیریسلی میں نے کہا یہ خط میں اس نے مجھے کیوں لکھا ہے؟ یہ مجھے مارنا چاہ رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ جب آپ اوپر جائیں گی تو میں بھی آپ کے ساتھ جاؤں گا۔ تو مجھے سمجھ نہیں آئی تھی، تو کافی دیر بعد مجھے اس لیٹر کی سمجھ آئی کہ احمد نے کہا تھا کہ اس پیراڈائز جانا ہے، کیونکہ وہ پیراڈائز جاتا رہتا ہے میرے ساتھ میں سمجھی تھی مجھے اوپر لے جا رہا ہے پیراڈائز کیسا نام ہے۔ تو بس انہوں نے رکھا ہوا ہے، تو اچھے لوگ ہیں، جانتے ہیں مجھے اور پہچانتے ہیں۔ جب پرانے کہیں کے گاہک ہو جاتے ہیں تو پھر لوگ خیال بھی رکھتے ہیں، لوگ عزت بھی کرتے ہیں، تو اچھے لوگ ہیں بیچارے۔ اب تو گھر بھی دے دیتے ہیں، اب تو مجھے اس نے فون نمبر بھی دے دیا کہ آپ ایک دن میں گئی تو مجھے دودھ چاہیے تھا، تو کہتے ہیں دودھ نہیں ہے۔ میں نے کہا دودھ کیوں نہیں ہے آپ کی دکان سے کیوں غائب ہو گیا؟ میں تو پوچھتی ہوتی ہوں، میں کہتی ہوں کیوں نہیں ہے، میں آپ لوگوں کے پاس آتی ہوں، آپ لوگوں کے پاس ہر چیز ہونی چاہیے۔ تو پھر مجھے کہتا ہے میں شام کو آپ کے گھر بھجوا دوں گا۔ میں نے کہا اچھا آپ یہ کام بھی کرتے ہیں؟ بالکل کرتے ہیں۔ میں نے کہا ویری گڈ۔ تو اب مجھے پتہ چل گیا ہے کہ وہ گھر بھی بھجوا دیتے ہیں، تو میں واک کرتے ہوئے جاتی ہوں اور مجھے کوئی چیز چاہیے ہو تو پھر میں انہیں کہتی ہوں گھر بھیج دے۔ تو لیلا حسن کہہ رہی ہیں میں نے پاگلوں پہ نظم لکھی تھی، 5 منٹ میں وہ بھیجوں گی آپ کو، ضرور بھیجیے، ادھر بتائیے اور میں اس کو پڑھوں گی بھی انشاءاللہ تعالی، آپ فکر نہ کیجیے، ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ مجھے نظمیں پڑھنا، اور میں نے یہاں پر کچھ اور بھی لکھا تھا آپ لوگوں کے لیے، اگر مجھے مل گیا، آپ کی قسمت ہوئی تو میں کہیں مجھے کوئی اچھی چیز لگتی ہے تو میں آپ لوگوں کے لیے لکھ لیتی ہوں، اور پھر میں چاہتی ہوں کہ میں آپ کو بتاؤں۔ تو بس یہ باتیں ہیں کہ اچھا لگتا ہے مجھے اچھی شعر و شاعری۔ کل مجھے بڑی پیاری میری ایک فرینڈ ہے، اور وہ فرینڈ میرے ساتھ میرے نا واک پہ بنی ہے، تو واک پہ بنی ہے روحی شاہد۔ روحی اگر آپ دیکھ رہی ہو تو پہلے تو نا ہم کافی عرصہ واک کرتے رہے اور ہم ایک دوسرے کو کراس بھی کرتے رہے، وہ بھی یہاں پہ پیچھے ہی رہتی ہیں۔ پھر ایک دن انہوں نے کھڑے ہو کے مجھے ہائے ہیلو کیا، پھر ہم نے سلام دعا کیا، اب ہم دوست بن گئے ہیں۔ ہر وقت آپ کی ویڈیو دیکھ کر خوش ہوتے رہتے ہیں، اللہ آپ کو اجر عطا فرمائے، ہمیشہ خود رکھے اور ایسی آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ سمر فاروق کہہ رہی ہیں بہت بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، آپ لوگ میرے سے پیار کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے میرے لیے آسانیاں پیدا کر دی ہیں، ہے نا، اور ہو رہی ہیں۔ تو جناب روحی شیخ مجھے کیا کہہ رہی تھی، تو میں کیا بات کر رہی تھی، تو بات ہی میں بھول گئی تو بہرحال بڑی پیاری مجھے مل گئی اور بڑی پیاری میری دوست بن گئی واک میں۔
تو دیکھیں واک میں بھی جو ہے نا کئی دفعہ دوست بن جاتے ہیں. تو پھر ایک دن انہوں نے روک کے مجھے پوچھا, میرے سے سلام دعا کی, اور پھر مجھے کہتی ہیں کہ ویڈیوز جو ہے میں آپ کی دیکھ رہی ہوں. میں نے کہا ویری گڈ. کل پرسوں مجھے ملی تھی پھر دوبارہ بڑے عرصے بعد, تو ماسک پہنا ہوا تھا. کہتی بڑی سخت بیمار ہو گئی تھی, کووڈ ہو گیا تھا. میں نے کہا کوئی بات نہیں, میں بھی بیمار ہو گئی تھی. اب مجھے یہ پتہ نہیں چلا کہ کووڈ ہوا ہے کہ نہیں, کیونکہ اب ہم جو ہیں تو ٹیسٹ ویسٹ کوئی نہیں کرتے, کیونکہ ہم اگر ہو گیا ہے تو ہو گیا, اللہ اللہ خیر صلاح, بس ٹھیک ہے, دوائی کھاؤ اور سکون کرو, لوگوں سے دور رہو, ماسک لگاؤ. اب ہر وقت کووڈ ٹیسٹ تو نہیں ہو سکتے. شروع میں تو بہت مصیبت تھی نا, فٹافٹ ٹیسٹ کرتے تھے. اب جو ہے نا ہم آزاد ہو گئے تو اب ہم ٹیسٹ نہیں کرتے. تو کل اس کا میسج آیا, اس پہ ہی ہے بلکہ گروپ میں ہی ہے. کہتی ہے کہ آپ کے ابو لگتا ہے کہ غالب کے بڑے شوقین ہیں. تو میں نے اسے جواب دیا کہ دیوانے غالب ابھی بھی ان کے سرہانے پڑا ہے. تو بالکل لیلا حسن کہہ رہی ہے سفید بال کتنے پیارے لگتے ہیں, پتہ نہیں کوئی رنگتا کیوں ہے. گریسفل, سو نائس آف یو, سو سویٹ آف یو. بڑا سکون ہے, آپ یقین کریں, اتنا سکون ہے, کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے. کہیں جانا ہو, اب کل میں گئی تھی کہیں جو بلایا تھا پارٹی پہ, آرام سے کنگھی کی تو پیچھے جوڑا بنایا تو بس پہنچ گئی. نہیں تو پہلے بال رنگو, دیکھو کتنا ہے, کتنے سفید ہوئے ہیں, کتنے نہیں سفید ہوئے, ہے نا. یہ بھی ایک ٹینشن ہے. اور اوپر سے جناب اگر آپ کو وہ الرجی کر دے اور آپ کو تکلیف کر دے, اس سے آنکھوں کی الرجی بھی ہو جاتی ہے, اسکن کی الرجی بھی ہو جاتی ہے. میں نے تو اپنی امی کو دیکھا ہے نا. تو پھر میں نے اسی لیے نہیں کیا. میں نے کہا جی اتنے مسئلے مسائل کے بعد جو ہے نا نہ ہی کرے کچھ. تو آپ کتنا پیار دیتے ہیں, کتنے پیارے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بہت بہت خوش رکھے. لیلا حسن بہت بہت شکریہ. لیلا حسان, اب میں یاد رکھوں گی. تو جناب اب ہم چلتے ہیں, کچھ میں نے کھانا بھی بنانا ہے اور تھوڑے سے اور کام بھی کرنے ہیں. اور آج جمعے کا دن ہے اور آج ابو کو نہلانے کا دن ہے. تو ابھی میں جا کے دیکھتی ہوں گیزر آن ہوا ہے کہ نہیں ہوا, کیونکہ یہاں بجلی بھی چلی جاتی ہے. تو مجھے یہ ٹینشن ہوتی ہے کہ پانی گرم ہوا ہے کہ نہیں ہوا. ایک تو یہ بڑا مسئلہ ہے جی. تو یہ آج کل اتنی جا رہی ہے بجلی, تو یہ گرمیوں میں کیا بنے گا. مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ ہماری گرمیوں میں اب کیا حالات ہونے ہیں. گرمیاں تو یہاں آئی کھڑی ہیں, سر پہ آئی کھڑی ہیں. آلموسٹ گرمیاں آر دیئر. تو لاہور میں تو فٹافٹ آ جاتی ہے نا, بس 2 دن دھوپ پڑے گی تو گرمی آ جائے گی. تو اللہ رحم کرے ہمارے ملک پہ, ہمارے حالات پہ. دعائیں کرتے رہیں, اللہ تعالیٰ دعائیں قبول کرتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے حکمرانوں کو عقل دے, تمیز دے, پیاری زبان دے, سمجھو عقل دے, فہم دے اور سب کچھ دے. لیکن وہ پیسہ ہمارا واپس دے جو لے کے گئے ہوئے ہیں, سارے کے سارے جو بھی ہیں. سب کو پتہ ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں اور کیا نہیں کر رہے. پتہ ہے اب تو ہر ایک کو پتہ ہے. کیا یہ سمجھتے ہیں کہ کسی کو پتہ نہیں چل رہا ہے یہ سارا کچھ. یہ تو اب تو پتہ ہی ہے, جو عام جو بیچارے ان پڑھ ٹائپ کے لوگ ہیں ان کو بھی سب سیاست سمجھ آ گئی, اور ان کو بھی سمجھ آ گئی کہ کون اچھا ہے کون برا ہے اور کون ہمارے ساتھ کیا کر رہا ہے. تو کیا یہ ہمیں بیوقوف سمجھتے ہیں؟ ہاں یہی لگتا ہے. چلے اللہ تعالیٰ ان پہ عقل دے اور عقل دے, اور اللہ ہی عقل دے سکتا ہے, کیونکہ اللہ نے ہی ان کی عقل چھینی ہے. کیونکہ یہ عقل مند ہونا ہی نہیں چاہتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بس ٹھیک ہے, پھر ہم ایسے ہی تمہیں چھوڑ دیتے ہیں. تو دیکھیں گے پھر آخرت میں کیا ہوگا. تو آخرت میں پھر اللہ تعالیٰ تو پوچھے گا کہ تم نے کیا کیا غریب کے ساتھ, ہے نا. امیر کے ساتھ بھی کیا کیا, غریب کے ساتھ بھی کیا کیا, کیونکہ آپ نے پیسہ تو لے لیا سب کا, اپنے محلات تعمیر کر لیے اور باقی لوگوں کو ایسے ہی چھوڑ دیا. تو روٹی بھی نہیں ملتی ہے. کراچی میں اللہ کرے اچھا میئر بن جائے, ہر جگہ پہ اچھے لوگ آ جائے. طارق محمود وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. تو دیکھیں میرا کوئی سیاست سے لینا دینا نہیں ہے, لیکن یہاں پر تو سیاست سے لینا دینا ہے نا, کہ جہاں پر ہمارے ساتھ برا ہو رہا ہے. اللہ میاں ان پہ رحم کرے. اور سیاست ہے بڑی بری چیز, صرف کرسی کی لڑائی کر رہے ہیں یہ لوگ. ان کو کتنا کو پیسہ چاہیے, مجھے نہیں سمجھ آتی ہے جی. دعا فاطمہ السلام علیکم, صبح بخیر, زندگی کیسی ہیں آپ. میں بالکل ٹھیک ہوں الحمدللہ. الحمدللہ کھانسی وانسی ٹھیک ہو گئی ہے, تھوڑی سی رہ گئی ہے, لیکن شکر ہے اللہ کا. یہ کھانسی بڑی لمبی چلتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کرم کرے سب پہ, ہمارے ملک پہ سب پہ کرم کرے. اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ رب العالمین, الرحمن الرحیم, مالک یوم الدین, ایاک نعبد و ایاک نستعین, اہدنا الصراط المستقیم, صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, آمین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی بس بہتری دے, ہم پہ رحم کر. تجھ سے ہی مانگنا ہے, تو نے ہی ہمیں پیدا کیا ہے نا. تو بس یہ دعا
آپ لوگ بھی دعائیں کیجئے، مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ خوش رہیں جہاں جہاں بھی ہیں، اللہ تعالیٰ آپ پہ اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے۔ آپ سب بہت پیارے ہیں، مجھے خوش رکھنے کا بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ۔ جی، ہم سب خود اچھے بن جائیں، طارق محمود کہہ رہے ہیں، خود فرمائیں ہم خود اچھے بن جائیں، اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیں۔ سب سے بڑی بات میں نے بتایا نا کہ خالہ روزانہ جاتی ہیں بلا ناغہ اپنی ہمسائی کو دیکھنے کے لیے، جو بیمار ہیں، جو فالج زدہ ہے، تو اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال ضرور رکھنا چاہیے، معلوم کرنا چاہیے کسی کو کیا تکلیف ہے، جتنا معلوم کر سکتے ہیں، ہے نا؟ تو یہ بہت ضروری ہے، اور اگر آپ ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کا خیال ضرور رکھے گا۔ یہ تو بالکل جو ہے نا، اس پہ میرا ایمان ہے۔ ضرورت مندوں کی مدد کریں، بالکل اللہ تعالیٰ آسانیاں دے گا، اس میں کوئی شک نہیں، اس میں کوئی شک نہیں، اور دگنا تگنا چوگنا 10 گنا ملے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو اللہ ہم پہ رحم کرے، ہمارے ملک پہ رحم کرے، آپ سب پہ رحم کرے، مجھ پہ رحم کرے، آمین ثم آمین۔ دوسروں کو خوش رکھیں گے تو خوش رہیں گے، ٹھیک ہے نا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔